الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ ترجمہ: اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار آ جائیں، جن افراد کا وراثت میں حصہ ہے ان کا بیان تو تفصیل کے ساتھ بعد کی آیتوں میں مذکور ہے۔ ان کے علاوہ دیگر رشتہ داروں اور محتاج افراد کے بارے میں فرمایا کہ انہیں بھی وراثت تقسیم کرنے سے پہلے مال میں سے کچھ دے دیا کرو اور ان سے اچھی بات کہو، جیسے یہ کہ یہ مال تو در حقیقت وارثوں کا حصہ ہے، لیکن تمہیں ویسے ہی تھوڑا سا دیا گیا ہے، یوں ہی ان کے لیے دعا کر دی جائے۔ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے غیر وارثوں کو دینا۔ اس آیت میں غیر وارثوں کو وراثت کے مال میں سے کچھ دینے کا جو حکم دیا گیا ہے یہ دینا مستحب ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، حضرت عبیدہ سلمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میراث تقسیم کی تو اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا، پھر یتیموں میں تقسیم کر دیا اور کہا اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں یہ سب خرچہ اپنے مال سے کرتا۔ تفسیر قرطبی میں یوں ہے کہ یہ عمل عبیدہ سلمانی اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہما دونوں نے کیا۔ در منصور میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب اپنے والد کی میراث تقسیم کی تو اسی مال سے ایک بکری ذبح کروا کر کھانا پکوایا۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کی گئی تو انہوں نے فرمایا عبد الرحمن نے قرآن پر عمل کیا۔ اس مستحب حکم پر یوں بھی عمل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بیٹا یتیم بچے چھوڑ کر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ یتیم بچے چونکہ پوتے بنتے ہیں اور چچا یعنی فوت ہونے والے کا دوسرا بیٹا موجود ہونے کی وجہ سے یہ پوتے دادا کی میراث سے محروم ہوتے ہیں، تو دادا کو چاہیے کہ ایسے پوتوں کو وصیت کر کے مال کا مستحق بنا دے، اور اگر دادا نے ایسا نہ کیا تو وارثوں کو چاہیے کہ اوپر والے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے اسے کچھ دے دیں۔ اس حکم پر عمل کرنے میں مسلمانوں میں بہت سستی پائی جاتی ہے، بلکہ اس حکم کا علم ہی نہیں ہوتا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نابالغ اور غیر موجود وارث کے حصے میں سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ترجمہ: اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ وَلْيَخْشَا، اور چاہے کہ ڈریں۔ یتیموں کے سرپرستوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان کی یہ سمجھ کر پرورش کریں کہ اگر ہمارے بچے یتیم رہ جائیں اور کوئی دوسرا ان کی پرورش کرے تو وہ کیسی پرورش چاہتے ہیں، تو ایسی ہی پرورش وہ دوسرے کے یتیموں کی کریں۔ یہ آیت کریمہ اخلاق کی بہترین تعلیم ہے۔ ہمیشہ دوسرے کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہیے جو اپنے ساتھ پسند ہے، اور جو اپنے لیے پسند نہ ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں بھی فرمایا گیا کہ تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان سے اچھی اور صحیح بات کہیں۔ مثلا یہ کہ تم فکر نہ کرو، ہم بھی تمہارے باپ جیسے ہیں، تمہیں پریشانی نہیں آنے دیں گے۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں یتیموں کا مال ناحق کھانے سے منع کیا گیا، اور اس آیت میں یتیموں کا مال ناحق کھانے پر سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور یہ سب یتیموں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیونکہ وہ انتہائی کمزور اور عاجز ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے مزید لطف و کرم کے حقدار تھے۔ اس آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں،
اس سے مراد یہ ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھانا گویا آگ کھانا ہے، کیونکہ یہ مال کھانا جہنم کی آگ کے عذاب کا سبب ہے۔ یتیموں کا مال ناحق کھانے کی وعیدیں، احادیث مبارکہ میں بھی یتیموں کا مال ناحق کھانے پر کثیر وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 3 وعیدیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک قوم اپنی قبروں سے اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہیں دیکھا؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسی قوم دیکھی جن کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور ان پر ایسے لوگ مقرر تھے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑتے، پھر ان کے منہوں میں آگ کے پتھر ڈالتے جو ان کے پیچھے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے تھے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں داخل نہ کرنا اور اس کی نعمتیں نہ چکھانا اللہ تعالیٰ پر حق ہے۔ نمبر 1، شراب کا عادی۔ نمبر 2، سود کھانے والا۔ نمبر 3، ناحق یتیم کا مال کھانے والا۔ اور نمبر 4، والدین کا نافرمان۔ یتیم کا مال کھانے سے کیا مراد ہے؟ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ افسوس کے لوگ اس میں بھی پرواہ نہیں کرتے۔ عموماً یتیم بچے اپنے تایا، چچا وغیرہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں، انہیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ آدمی کو حرام کا علم ہی نہیں ہوتا اور وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ جیسے جب میت کے ورثہ میں کوئی یتیم ہے تو اس کے مال سے یا اس کے مال سمیت مشترک مال سے فاتحہ، تیجا وغیرہ کا کھانا حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، لہٰذا یہ کھانے صرف فقراء کے لیے بنائے جائیں اور صرف بالغ موجود ورثہ کے مال سے تیار کیے جائیں، ورنہ جو بھی جانتے ہوئے یتیم کا مال کھائے گا وہ دوزخ کی آگ کھائے گا اور قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ یتیم کی اچھی پرورش کے فضائل، جس کے زیر سایہ کو یتیم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس یتیم کی اچھی پرورش کرے۔ احادیث میں یتیم کی اچھی پرورش کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے، ان میں سے 4 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرمائے گا مگر یہ کہ وہ ایسا گناہ کرے جس کی معافی نہ ہو۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک کیا جائے۔ نمبر 4، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یتیم کے سر پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے لیے ہر بال کے بدلے جن پر اس کا ہاتھ گزرا نیکیاں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔